بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مرتبہ ہم ایسے سوالات پوچھتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں جو بظاہر محبت، خلوص، ہمدردی اور خیر خواہی کی پیکنگ میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا انداز یا موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوالات سامنے والے کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں، اس کے زخموں کو تازہ کر دیتے ہیں یا محرومیوں کا احساس بڑھا دیتے ہیں یا اس کی مایوسی میں اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کیونکہ ہم تو ویسے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اس پر کیا گزر رہی ہے یا یہ سوال مجھ سے پہلے کتنے لوگ اس سے پوچھ چکے ہیں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یوں ہم سوال کرنے کو اپنا حق سمجھ کر خود کو کنٹرول نہیں کرتے۔ آپ شاید حیران ہو رہے ہوں کہ صرف ایک سوال پوچھنے پر اتنا کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب آپ کو نیچے دی گئی لسٹ میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ دوسروں کو پریشان کرنے والے 28 سوالات۔ نمبر 1، جسے اسکول، کالج، مدرسے یا جامعہ میں کوشش کے باوجود داخلہ نہ مل رہا ہو، اس سے پوچھنا آخر تمہیں داخلہ کیوں نہیں مل رہا۔ نمبر 2، امتحان میں جس کے نمبر کم آئے، جو جاب وغیرہ میں ترقی نہ ہو سکے، اس سے پوچھنا فلاں تم سے آگے کیوں بڑھ گیا ہے۔ نمبر 3، کسی کی جسمانی کمزوری کو دیکھ کر پوچھنا شکل سے ہی بیمار لگ رہے ہو، اچھی خوراک کیوں نہیں کھاتے، پھلوں کا جوس کیوں نہیں پیتے، حالانکہ بعض اوقات اس بیچارے کے پاس 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، وہ گوشت یا پھل کہاں سے خریدے گا۔ پھر اگر وہ جواب دے دے کہ آپ لا دیا کریں، میں کھا لیا کروں گا، تو شاید آپ ناراض ہو جائیں۔ نمبر 4، ماں باپ اپنے بچوں کو دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں، وہ انہیں بری باتوں اور نقصان دینے والے کاموں سے روک ٹوک بھی کریں گے۔ ایسے میں بچوں کے سامنے ہی والدین سے پوچھنا کہ آپ اپنے بچوں پر اتنی سختی کیوں کرتے ہیں، ایسے میں شاید بچے تو آپ کی حمایت پر خوش ہوں، لیکن والدین کے دل پر کیا گزرے گی یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزرا ہو۔ نمبر 5، کسی بچے سے پوچھنا تمہارے امی ابو کیوں لڑتے رہتے ہیں، وہ بیچارہ کیا جواب دے گا، البتہ احساس کمتری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، کسی اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھنا کہ پرنسپل تمہارے اتنا خلاف کیوں ہے، اسے پرنسپل کا دشمن بنا سکتا ہے۔ نمبر 7، سفید پوش طبقے سے تعلق رکھنے والے سے عید یا شادی پر پوچھنا ابھی تک نئے کپڑے کیوں نہیں سلائے، اس کی غریبی پر ہنسنے کے مترادف ہے۔ نمبر 8، رشتے سے انکار کرنے والے سے پوچھنا آخر تم رشتے کے لیے ہاں کیوں نہیں کر رہے، بعض اوقات ایسی وجہ ہوتی ہے، اگر وہ کھل کر بتا دے تو شاید آپ ناراض ہو جائیں۔ نمبر 9، طویل بے روزگاری کے بعد کسی کو نوکری ملنے پر پوچھنا ٹریٹ پارٹی آج دے رہے ہو یا کل، جناب ہوش کیجئے، اس بیچارے کو آج نوکری ملی ہے، تنخواہ نہیں۔ اگر وہ آپ کے اس سوال کا کھل کر جواب دے دے تو آپ کا دل تنگ ہو جائے۔ نمبر 10، کسی کی یہاں چوری ہوئی ہو، اس نے پورا زور لگا لیا ہو لیکن نہ چور پکڑا گیا ہو نہ چوری کا سامان واپس ملا ہو، اور ایسے میں آپ کا بار بار پوچھنا چوری ہونے والا سامان واپس ملا یا اب تک کیوں نہیں ملا۔ نمبر 11، یہ پوچھنا تمہارا وزن اتنا کیوں بڑھ گیا ہے، اسے کم کیوں نہیں کر دے، ہو سکتا ہے وہ کوشش کر کے تھک گیا ہو، خود پریشان ہو، ایسے میں ہر دوسرے شخص کا وزن کے بارے میں پوچھنا اسے مزید پریشان کر سکتا ہے، اس کا حوصلہ توڑ سکتا ہے۔ نمبر 12، اتنے عرصے سے بیمار ہو، کسی اچھے اسپتال سے علاج کیوں نہیں کرواتے، ذرا سوچیں کیا اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ مکمل صحت یاب ہو جائے، لیکن اچھا اور مہنگا اسپتال تو ایک طرف، اس کے پاس محلے کی سستی ڈسپنسری سے علاج کی رقم نہ ہو۔ نمبر 13، ڈاکٹر تو کب کا بول چکا، تم نے ابھی تک آپریشن کیوں نہیں کروایا۔ نمبر 14، ناکامی کا صدمہ اٹھانے والے سے پوچھنا بار بار ناکام کیوں ہو جاتے ہو۔ نمبر 15، تم نے ابھی تک قربانی کا جانور کیوں نہیں لیا، ہو سکتا ہے اس مرتبہ اس کی جیب میں گنجائش ہی نہ ہو، ایسے میں وہ آپ کا سچا جواب دیتے ہوئے شرمائے گا۔ نمبر 16، گرمی بہت بڑھ گئی ہے، گھر میں اے سی کیوں نہیں لگواتے، اگر وہ ہمت کر کے یہ بول دے کہ اے سی میں لگوا لیتا ہوں، بل آپ بھر دیا کریں، تو شاید آپ غصے میں گرم ہو جائیں۔ نمبر 17، کب تک کرائے کے مکان میں رہو گے، اپنا ذاتی گھر کب بناؤ گے، پیارے بھائی کس کا دل نہیں چاہتا ہر ماہ پیٹ کاٹ کر مکان کا کرایہ بھرے، مالک مکان کے نخرے برداشت کرے، اس بیچارے کا بال بچوں کی روٹی اور اسکول کی فیسیں، بجلی گیس کے بل بھرنے دشوار ہو رہے ہیں، ایسے میں آپ بے نیازی سے ذاتی گھر نہ بنانے کی وجہ پوچھ کر اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں یا مرہم لگا رہے ہیں۔ نمبر 18، اس مہنگائی کے دور میں اتنی کم تنخواہ میں کیسے گزارا کر لیتے ہو۔ نمبر 19، بیٹی یا بیٹے کی عمر نکلتی جا رہی ہے، اچھا سا رشتہ دے کر اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتے، بالکل جناب، اسے تو اپنی اولاد کی عمر کا پتہ ہی نہیں، ان کی شادی ہو جانے کی زیادہ فکر اسے نہیں آپ کو ہے۔ اب کیا کیا رکاوٹیں ہیں، رشتہ نہیں مل رہا، انتظامات کے لیے رقم نہیں ہے، یہ تو وہی جانتا ہے۔
नंबर 20, बेरोजगारी का सदमा उठाने वाले को आस पास वालों के ताने और तरह तरह के सवालात से मजीद दुखी कर देते हैं। जब हर दूसरा बंदा रोज पूछेगा नौकरी मिली तो उसे नफ्सियाती मरीज बनते कितनी देर लगेगी। नंबर 21, जॉब करने वाले से हर एक का ये पूछना तुम्हारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही, उसके सब्र का इम्तिहान लेने वाली बात है। ये भी मुमकिन है वो अपने दफ्तर की इंतजामिया से लड़ना भिड़ना शुरू कर दे कि तुमने मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई, और बात बढ़ने पर लगी लगाई रोजी से भी जाए। नंबर 22, मुनासिब उम्र में मुनासिब रिश्ता हर एक को मिल जाए ये ज़रूरी नहीं होता। ऐसे में पुराने कुंवारे से बार बार पूछना शादी कब करोगे उसे चिड़चिड़ा बना सकता है। बात नादान शादी के चंद दिन बाद ही बार बार सवाल करना शुरू हो जाते हैं, खुशखबरी कब सुनाओगे। अब जिसके यहाँ औलाद ना हो रही हो वो उनके सवालात का क्या जवाब दे। नंबर 24, फलां ने तुम्हें शादी या दावत पर क्यों नहीं बुलाया। ये सवाल किसी को अपने रिश्तेदार या ताल्लुक वाले से दूर तो कर सकता है, करीब नहीं। नंबर 25, हमें दावत पर क्यों नहीं बुलाया। अब वो आपको ये बताए कि जनाब गिनती के चंद अफराद को बुलाया था तो आप बगैर गिने उसको सुनाना शुरू कर देंगे। नंबर 26, तुम्हारे शौहर तुम्हें जेब खर्ची क्यों नहीं देते। ये सवाल बीवी को शौहर से बदजन करने के लिए काफ़ी ना हो तो अपना भी बता दिया जाता है कि मुझे तो माहाना इतने हजार जेब खर्ची मिलती है। नंबर 27, सफरे हज या उम्रा करने वाले से वापसी पर पूछना मेरे लिए तोहफा आब जमजम खजूरें क्यों ना लाए। हो सकता है वो आपको देना ही भूल गया हो या बहुत थोड़ी सी खजूरें लाया या लाया ही ना हो। ऐसे में पूछ पूछ कर उसे शर्मिंदा ना करें। नंबर 28, याद मदीना में तड़पने वाले आशिक़ रसूल का हज या उम्रे के लिए बुलावा आ जाए तो मुंह फाड़ कर सीधा सवाल पूछना अपने पैसों से जा रहे हो या किसी ने रकम दी है। मज़ीद गौर करने पर बहुत से ऐसे सवालात आपके ज़हन में आ जाएंगे जो आपसे होते होंगे या आप किसी से करते होंगे या कोई किसी से करता होगा। किसी से इस किस्म के सवालात सही मकसद के बगैर नहीं पूछने चाहिए, वरना तैयार रहें कि वो भी इसी तरह के सवालात आपसे कर सकता है। हमें चाहिए कि एक चुप 100 सुख पर अमल करके खुद भी सुखी रहें और दूसरों को भी सुखी रहने दें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।